الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صاحب ایمان گفتگو ہے اور شرط کے ساتھ اے وہ لوگ جو ایمان لائے پہلے شرط ایمان کی ہے اور دوسری کنڈیشن تقوی الہی اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کرو حکومت مع صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ حضرات بالکل تصور کے بغیر یہ بڑی مختصر سی کمیونٹی ہے نہیں. قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے اور دانا دانا انبار ہوتا ہے. انبار تو سمجھتے ہیں. اور اس سے پیشتر متعدد مقامات پر میرا جانا ہوا. جب میں پہلی بار USA 97 میں آیا اور پھر دوسری بار 98 میں تو وہیں سے میں کینیڈا گیا تھا دوسرا اشرا پڑھنے کے لیے. پکرنگ ایک شہر ہے اور اس میں المہدی سینٹر ہے, بڑا سینٹر چیلوں کا اجرا. خیر دوسری بار 2000 میں تھے جانا. اس بیچ میں آنا جانا رہا لیکن دوسری بار جب کینیڈا جانا ہوا 2000 میں تو جن کے یہاں قیام تھا مسیساگا میں وہ حیدرآبادی کے آپ تھے حامد بھائی, اور یہ بہنوئی ہوتے ہیں جو بیت القیام کے محتمم ہیں ڈاکٹر صادق کے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہاں کتنا ٹائم ہو گیا. ظاہر ہے کہ 2000 سے اب تک کتنا ٹائم ہوا 11 سال 10-11 سال. ہم نے کہا یہ یہاں عزاداری کا آغاز کس طرح سے ہوا. تو انہوں نے اپنے پہلے کی داستان 35 سال پہلے کی سنائی کہ جب میں یہاں کا ٹورنٹو آیا اور ایام عزا نزدیک سے نزدیک ہوتے جا رہے تھے تو ان کی بیگم نے کہا کہ اس سال تو ہم بڑی تنہائی میں ہیں یہاں, کیسے محرم ہوگا. تو انہوں نے مزاحن کہا بھائی کیا مطلب محرم کا. ظاہر ہے کہ دونوں بھی عزادار تھے اور وہ بھی حیدرآباد کے عزادار. تو بیگم نے کہا وہ گریا کی حالت میں روحانسو ہو گئی کہ ہم بولے میں نے ڈائریکٹری نکالی دیکھوں کہ شہر کے اندر کتنے لوگ مل سکتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے یہاں دعوت دیں اور وہ کارڈیو اور ویڈیو کیسٹ لگانے کے بعد سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں اور ایک مجلس کی سی شکل ہو جائے. پوری ڈائریکٹری میں مجھے ایک نام ملا جو جس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ اپنی برادری سے ہو سکتا ہے اور ہمارے یہاں شریک غم بھی ہو شریک حال بھی ہو. کہا میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد میں کہا کہ بھائی صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن میں آپ کے مطلب کا آدمی نہیں ہوں. میں آپ کے مطلب کا آدمی نہیں ہوں. دوسرے صاحب کو کال کی ان کا نام تلاش کر بالکل وہ بھی ایسے ہی انتظار میں بیٹھے تھے کسی کی کال کے جیسے میں خود انتظار کر رہا تھا کہ دوسرا مل جائے. تو یہ عزاداری کا آغاز
یہ عزاداری کی ابتدا ظاہر ہے کہ ہر مقام پر جہاں ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی. آپ کے اور ہمارے پیش نظر لکھنؤ آج کا لکھنؤ ہے، حیدرآباد آج کا حیدرآباد ہے، کراچی آج کی کراچی ہے، لاہور آج کی کراچی. لیکن اس وقت دیکھیے کہ جس وقت آپ کے اور ہمارے پرکھوں نے رائے سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے لیے سب ان تک کوششیں کی ہیں، اور اس وقت میں وہ ایک صفر سے شروع ہوئے، ایک زیرو سے شروع ہوئے، اور آج دیکھیے کہ شہر آباد ہے، سب ہیں، اور اسی طرح سے رفتہ رفتہ جو ہے آباد ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ اس کا قطعاً گمان نہ کریں، خیال نہ کریں ہم اتنے سے مختصر سے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جہاں جتنی مختصر ہی کمیونٹی ہوتی ہے خلوص وہاں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہاں خلوص اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے مختصر میں ہیں تو پروردگار عالم اس اختصار کے ساتھ ساتھ بڑا انبار جو ہے خلوص کا بھر دیتا ہے دل کے اندر کہ ہم اس سیدہ کو پرسہ دیں جس کو یہ خیال تھا کہ میرے لال پر رونے والا کون. یہ اتنی کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، یہ آپ کے محبت کی بات ہے، یہ آپ کی چاہت کی بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہر آن لگا رہتا ہے اس مصروف شہر کے اندر، اس مصروف زندگی کے اندر کہ جہاں انسان کو بچوں کا زیادہ ہوش نہیں رہتا ہے، بزرگوں کا زیادہ ہوش نہیں رہتا ہے، لیکن ایام عزا کے آنے سے پہلے یہ اہتمام ہو جاتا ہے کہ ہم صف عزا کہاں بچھائیں گے، کس طرح سے غم کیا جائے گا، کس طرح سے ماتم منایا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے اس آیت کا آغاز کیا ہے، یہ پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ کسی بھی کلام، کسی بھی دنیا کا کلام ہو، نظم کا ہو یا نثر کا ہو، میرے روبرو اور آپ ہی کے درمیان میں ہمارے برصغیر کے عظیم شاعر ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ان کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں کروں گا. کسی بھی کلام کا ادب ہو، نثری ادب ہو یا نظم کا ادب ہو، کلام کی تعریف اسی کی ہوتی ہے کہ جو مختصر سے مختصر کلام ہو اور اس کے اندر معنی و مطالب کا سمندر موجود ہے. ایسا کہ نہیں، ہر کلام کسی بھی کلام کو آپ دیکھیے، نظمیہ کلام ہو، نثری کلام ہو، انگلش کا ادب ہو، عربی کا ادب ہو، فارسی کا ادب ہو، اردو کا ادب ہو، ہندی کا ادب ہو، مختصر کلام ہو اور معنی و مطالب زیادہ ہو. اور یہ عزیزو اس کی تعریف بھی اسی نے کی ہے کہ جس کو دنیا ایک ہی وقت میں احترام کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے لیے فرماتے ہیں کلام کی تعریف، الکلام و ما قل ودل، کلام وہی ہے کہ جو نہایت مختصر ہو، دلالت بہت زیادہ ہو، یعنی اپنے دامن کے اندر بہت بڑی دلالت لیے ہوئے ہو، بہت دلیل لیے ہوئے ہو. یہ دلالت کیا ہے؟ منطقی علم میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ ایک چیز دیکھیں تو دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے. یہ ہے دلالت. آپ یہاں سے بوسٹن کا سفر کر رہے ہیں، ہیوسٹن کا سفر بائی روڈ کر رہے ہیں، تو جہاں پر بھی جو سائن آتا ہے، بورڈ آتا ہے، وہاں پر صرف شہر کے نام کے آگے اتنا لکھا رہتا ہے، ایرو بنا ہوتا ہے، اس پر کلومیٹر لکھا ہوتا ہے 49 یا مطلب 89 یا 200 300. تو اس 300 کو دیکھنے کے بعد میں پوری عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہاں سے وہاں کا فاصلہ اتنا ہے. ایک چیز سمجھنے کے بعد میں دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے. الکلام و ما قل ودل، کلام وہی ہے کہ مختصر سے مختصر ہو، ایجاز سے ایجاز ہو، اختصار سے اختصار ہو، لیکن اس کے اندر دلالت بہت بڑی ہو. تو عزیزو آئیے اسی روشنی میں کلام الہی کو دیکھیں. کلام الہی سے بڑھ کر نہ فصیح کلام ولی کسی کا کلام ہو سکتا ہے، نہ اس سے اعلیٰ کوئی کلام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے بڑھ کر اس تعریف میں آ سکتا ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی، خوف خدا، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہے پورے اصول آ گئے جس کو یہ صاحب ایمان مانتا ہے، پورے فروع دین اسی کے اندر آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو صاحبان ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صاحبان ایمان کس کو کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی تعریف کس طرح سے فرمائی؟ فرماتے ہیں الایمان الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایک درجہ. ابھی ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہوتی
الایمان الاقرار باللسان، زبان سے کسی چیز کا تسلیم کرنا. یہ تسلیم کس کا کیا جائے؟ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی انداتا ہے، ہمیں کوئی دنیا اس وجود میں لانے والا کوئی ہے. الاقرار باللسان. پھر والاعتقاد بالجنان، جو زبان سے کہا ہے اسی پر دل سے بھی عقیدہ رکھتا ہو. یعنی فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، فقط محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، فقط علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہ کرتا ہو اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ کو خالق نہ مانتا ہو اس وقت تک اللہ کا کہہ دینا کافی نہیں ہے. اور جب تک خود رسول کی رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. الاقرار باللسان، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے. والاعتقاد بالجنان، دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اسی چیز پر جو زبان سے کہی ہے عقیدہ رکھا جائے. والاعمال بالارکان، اعمال کے ذریعے سے، ارکان کے ذریعے سے جو اس کو اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے اظہار کر کے بتلائے کہ جو ہم نے دل میں عقیدہ تھا زبان سے اقرار کیا، جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں وہ عمل کر کے بتلا رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں. صلوات تو ایمان کی تعریف ہمارے اور آپ کے مولا چھٹے امام نے فرمائی. اب ایمان کی تعریف کے بعد میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب لطف آئے گا کہ جب ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اعتقاد دل سے، اقرار زبان سے، اعضاء سے عمل کر کے بتلا دے انسان. ورنہ جب تک ہم کسی بھی انسان کی زندگی میں عمل نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں ہو سکتا کہ کس کا ماننے والا ہے، کس کو تسلیم کر رہا ہے، کس کی ربوبیت تسلیم کر رہا ہے، کس کی رسالت کو مان رہا ہے، کس کی امامت کو مان رہا ہے. ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہو سکتا. اندازہ جب ہی ہوگا کہ جب عملی دنیا میں اس کا کام سامنے آ جائے گا. تو ایمان والوں سے خطاب ہوا. اب ایمان کی تعریف میں یہ ہو گئی بات کہ زبان سے کہے، دل سے تسلیم کرے اور اعضاء و جوارح سے اس کو کر کے نکلا ہے. ایسا ایمان ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس چیز کو اختیار کیا گیا کہ میں بقول علامہ اقبال ہر چیز کو جہاں میں قدرت دی لگی دی، پروانے کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی، یہ سب پوری ایک نرم ہے. تو اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر ایک کمال رکھا ہے. یہ کمال میرا مقصد صرف نظم کا دہرانا یا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک فکر کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ پروردگار کی طرف سے ہر ایک چیز ہماری نظر میں بے فائدہ ہو، ہماری نظر میں بےہودہ ہو، ہماری نظر میں ہو سکتا ہے لغو ہو، لیکن پروردگار نے اس کے اندر ایک کمال رکھ دیا. پروانے کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے سب کچھ بہرحال یہی ہے کہ ہر چیز بے فائدہ نہیں ہے، بافائدہ ہے، باغرض ہے، بامقصد ہے، باہدف ہے. تو انسان بھی تو کچھ لے کر آیا ہوگا. پروانے کو پروردگار عالم تپش دے دی، جگنوں کو روشنی دے دی، گلوں کو مہک دے دی، کنچوں کو چٹک دے دی، تو انسان میں تو کچھ ہونا چاہیے. انسان نے ایک صداقت کا پہلو ایسا رکھ دیا کہ جھوٹے سے جھوٹا انسان خود کو چاہتا ہے کہ سچا ہی سمجھا جائے. اور عزیزو بس ایک جملے کی قدر کیجیے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ کتنا ہی بڑا جھوٹا ہو کہ کبھی سچ نہ بولا. بڑے سے بڑا جھوٹا دیکھیے تاریخ کا، بڑے سے بڑا عیار دیکھیے تاریخ کا، بڑے سے بڑا مکار دیکھیے تاریخ کا، بڑے سے بڑا ظالم دیکھیے تاریخ کا، لیکن کبھی نہ کبھی اقرار کر ہی لیا گیا ہوگا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو ہماری ہلاکت. تو جس طرح سے سچے نہیں مل سکتے 100%، جھوٹا بھی نہیں مل سکتا. کبھی تو اقرار کیا ہوگا، کبھی تو تسلیم کیا ہوگا، کبھی تو مانا ہوگا، کبھی تو زبان کہنے پر مجبور ہوئی ہوگی، کبھی ضرورت ہی میں کہہ دیا ہوگا لا علی لہلک عمر. اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاکت کے نزدیک تھا، ہلاک ہو گیا تھا. عزیزان گرامی، یہ 2
موقع نہیں ہیں بلکہ 75 مواقع پر یہی چیز دہرائی گئی ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں زبان سے اقرار کہ اگر علی نہیں ہوتے ہماری مدد نہیں کرتے تو ہماری ہلاکت طے تھی، اور جب موقع آ جائے تو اسی علی کو پیچھے کر دیا جائے، اسی کا نام تو منافقت ہے. زبان اور عزیزو، یہ اعتراف حقیقت بھی عجیب چیز ہے کہ تاریخ میں یہ لفظ لولا کی مثال، اگر ایسا نہیں ہوتا، لو لام واو لام الف، لو اگر لا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے. اب یہ لفظ لولا کیا ہے کہ جناب المودت میں اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم حافظ القندوزی نے اس کے بارے میں پوری بحث کی ہے، اور اس لفظ لولا کو کہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. اور قصہ جناب آدم میں کہ جب جناب آدم کی تخلیق ہوئی اور ان کی روح ودی ناف تک پہنچی تھی تو وہ ٹیڑھ گئے. ابھی پورے مکمل جسم داخل نہیں ہوئی تھی، ناف تک پہنچی تھی جسم کے کس حصے میں، آدھے حصے میں. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے، ایک عالم نے لکھا ہے اسی وجہ سے قدرت کا ارشاد ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے. ہر بارے میں جلدی کرتا، ہر بارے میں جو ہے وہ ڈر ہوتی ہے اس کو، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، پتا ہے کہ نہیں. اور پھر پروردگار نے اور اس کے نمائندوں نے یہ بھی بتلا دیا العجلۃ من الشیطان، یہ عجلت اور جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے. اور اسی عجلت بازی ہی میں کام بھی بگڑتا ہے. خود کو احساس جب ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر جلد بازی نہ کی ہوتی تو یہ کام نہیں بگڑتا. یہ سب صحیح اصولوں سے جو ہے وہ چلتا. کہا کہ جب ناف تک روح پہنچی ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جناب آدم نے اب یہیں سے فیصلہ طے ہے، دنیا والے اپنے رہنما، اپنے ہادی، اپنے بنائے ہوئے امام کو سمجھیں اور جو ادھر سے آتا ہے اس کو سمجھیں. یعنی جو یہاں ان کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں تعلیم حاصل کرتا ہے. ابھی آدم کسی مکتب میں نہیں گئے تھے، ابھی آدم کسی جامعہ میں نہیں گئے تھے، ابھی آدم کا گزر کسی مدرسے سے نہیں ہوتا جو سب ان کے آداب بتلاتا کہ جب چھینک آئے تو یہ کہنا. لیکن جیسے ہی چھینک آتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب وہاں سے بن کر کوئی آتا ہے یہاں کا ہادی کی شکل میں اور رہنما کی شکل میں، امام کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، تو اسے یہاں کے مدرسے اور جامعہ اور یہاں کے استادوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہیں سے پڑھ کے آتا ہے، وہیں سے سکھلایا جاتا ہے، وہیں سے بتایا جاتا ہے. یہ تعلیم وہاں کی ہوتی ہے. یہ بندے یہاں کے ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر پڑھتے ہیں. جو یہاں سکھانے کے لیے آتے ہیں وہاں سے سیکھا ہے. محمد اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عالم وجد میں کہا عبدی، اے میرے بندے حمد تنی، تو نے میری حمد کی. پروردگار عالم کو اپنی حمد سن کر وجد آیا کہا عبدی اے میرے بندے حمد تنی، تو نے میری حمد کی. سن اور غور سے سن، لولا آزان ابدان، اگر یہ دو بندے نہ ہوتے، یہ دیکھیں لفظ لولا کی بحث آ گئی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، لولا آزان ابدان، یہ دو بندے نہ ہوتے، ارید و اخلقہما، جن کو میں خلق کروں گا. اگر یہ نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود ہیں، مگر یہ بات طے کر دی کہ وہ وجود کیسا ہے اور یہ وجود کیسا ہوگا. بندے عبدی حمد تنی، تو نے میری حمد کی، میری تعریف کی، میری ثنا کی. مجھے وجد آیا، مجھے پسند معلوم ہوا، یہ اچھا لگا تیرا عمل. سن اور غور سے سن، لولا اگر نہ ہوتے ایسے، ہاں بند ابدانے، یہ دونوں بندے، ہازانے
اريد اخلقهما، جن کو میں بعد میں خلق کروں گا. یہ کیا مطلب کہ اگر یہ نہ ہوتے میں ان کو بعد میں خلق کروں گا. یعنی انسان کی دو خلقتیں ہیں، ایک عالم امر کی خلقت ہے، ایک عالم مادہ کی خلقت ہے. عالم مادہ میں پیدا ہونے کے لیے مادی چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے، اور جو عالم امر کی خلقت ہوتی ہے وہاں مادے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کن فیکون کہہ دینے کا چیز وجود میں آ جاتی ہے. اگر یہ دو بندے نہ ہوتے، دیکھیے وہی لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاکت ہے. صلوات پڑھ محمد لولا ابدان خازانے، اگر یہ دو بندے نہ ہوتے ان کا وجود نہ ہوتا. اريد اخلقهما، جن کو میں خلق کروں گا. ما خلقت الجنہ والنار، ما خلقتک، آدم میں تم کو بھی خلق نہ کرتا. وما خلقت السماء والارض، نہ میں زمین کو خلق کرتا نہ میں آسمان کو خلق کرتا. تو اب بندے موجود ہیں تو یہ وہ علامت ہے کہ جو خلقت سے پہلے، ظاہری مادی خلقت سے پہلے وہاں موجود ہے. کہا تو پھر دیکھو ذرا نظر اٹھا کر، تو دیکھا کہ باب جنت پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. وہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ. پھر تیسرا فقرہ ہے وعلی مقیم الحجہ، پروردگار کی بندگی کا اعتراف کرنا، محمد کی رسالت کا اعتراف کرنا. اور علی مقیم الحجہ، علی وہ ہیں کہ جو قیام حجت کرنے والے ہیں. صلوات پڑھنا محمد والے. اب وزیروں مجھے نتیجے کے طور پر کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اتنا تو طے ہے کہ جہاں آدم تھے اور جنت جہاں تھی وہاں سے فاصلہ ضرور تھا. جہاں ان کی خلقت ہوئی تھی، جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو تو لکھا ہوا تھا یہ دروازہ جنت پر، باب جنت پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں بھی بندہ کہیں رہے، حکم خدا سے نظریں اس کی وہاں تک جا سکتی ہیں. اب اگر آخری بندہ جو سب کا سردار ہو، انبیاء کا سردار ہو، اور اس کو معراج پر بلایا جائے اور اس کا شاگرد یہ کہے کہ میں نے معراج کے حالات دیکھے بھی ہیں، باتیں سنی بھی ہیں، تب کسی کو اس میں جائے اشکال نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہاں نظریں پہنچ سکتی ہیں تو یہاں بھی پہنچنا نعرے حیدری، صلوات اللہ محمد وآل محمد. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تو اب اس حکم میں اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے اس میں عقائد بھی آ گئے، ایک مسلمان کے اصول دین بھی آ گئے اور فروع دین بھی آ گئے. آ گئے نہیں آ گئے؟ اصول دین کیا ہیں؟ بیسک چیزیں. اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول، ٹھیک. اللہ کے ساتھ عدل. عالم اسلام میں صرف 3 اصول مانے جاتے ہیں عام مسلمان. اللہ کو ایک، پیغمبر اس کے رسول، اور قیامت آنے والی. لیکن ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اللہ کے ساتھ عدل کو جوڑا. بڑی بحثیں ہوں علماء کے درمیان. ہمارے یہاں 1000 سال پہلے انہوں نے اتنا ذخیرہ ہمارے درمیان رکھ دیا ہے کہ اب ہمیں عقائد میں کچھ مسائل پیش آنے والے ہیں. دنیا کے کسی کونے پر اہل بیت کا چاہنے والا چلا جائے، اللہ کو عادل ہی تسلیم کرے گا، اللہ کو ظالم نہیں مانے گا. لیکن ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفت میں عدالت کو کون ہوتے ہیں داخل کرنے والے. لیکن عزیزو، جس نے خود ظلم گوارا نہ کیا
اس کی صفت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ ہیں کہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں کرتا، اس کی شان یہ نہیں ہے، اس کی شان عدالت اور ہے، شان کرم اور ہے۔ تو جب یہ 1000 سال پہلے بحثیں ہوئی ہمارے یہاں کے علماء میں اور دوسرے علماء میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کی صفت میں یہ عدل کیوں داخل کریں، اور ان کے یہاں یہ تھا کہ اللہ کچھ بھی کرے، اللہ ظلم کرے تو وہی صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں سے دلیلیں پیش کی گئی۔ تو اللہ کے ساتھ صفت عدل اور نبوت کے ساتھ تتمہ نبوت، جو کار رسالت کو آگے بڑھائے، جو ترجمانی کرے۔ امام نیا دین نہیں لاتا، نئی شریعت نہیں لاتا، نیا مذہب نہیں لاتا، نیا رسول نہیں لاتا، بلکہ اسی چھوڑے ہوئے پیغام رسول کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی لیے اس کو امام بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، جانشین پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے گفتگو ہے، تو صاحبان ایمان کون ہوں گے؟ اللہ کو ایک مانتا ہو، رسول کو رسول، اور کم سے کم قیامت کو 3 چیزیں تو مانتا ہو۔ لیکن اب اور دائرہ اگر تنگ کر دیجئے، یعنی اسلام سے آتے ہوئے ایمان کا دائرہ تنگ کر دیجئے، یہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ تو جو تعریف کی گئی ہے کہ اسلام ان 3 چیزوں کا ماننا، اور اسلام یعنی ان 3 چیزوں کا ماننا، اللہ کا ہے، پیغمبر کو، اللہ کا رسول، اور قیامت کو، آخری دن، ڈے آف ججمنٹ، مالک یوم الدین جس کا آپ اعتراف کرتے ہیں، روز جزا کا مالک، فیصلے کا دن، ان چیزوں کو مانتا ہو۔ ایمان کیا ہوا؟ ایمان اسی کو ذرا سا دائرہ تنگ کر دیجئے، اللہ کے ساتھ عدل کو جوڑ دیجئے، رسالت کے ساتھ امامت کا تسلیم کر لیجئے، یہی ایمان ہو جائے گا۔ اور جو قرآن نے تعریف کی ہے، وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زبان سے اقرار اسلام، دل سے عقیدہ ایمان۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عربی بدو کو تو جانتے ہیں، انکلچرڈ، صحرا میں زندگی بسر کرنے والے آج بھی موجود ہیں عرب میں، جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، مادہ اسلامی سے، اسلامی تھاٹ بہت ہی ان کے خوش ہیں، مدارس میں نہیں جاتے، جو ہندوستان میں غالباً بنجارے کہے جاتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپنوں میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اپنے سواریوں اور جانوروں کے ساتھ چلتے ہیں، خانہ بدوش ان کو کہتے ہیں، وہ گھر نہیں بناتے۔ خانہ بدوشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دوست کا اپنا گھر ہوتا ہے، جہاں ان کے جانوروں کا چارہ فراہم ہوا وہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے عربوں میں آج بھی ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے۔ ایک گروہ آیا پیغمبر کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں کہا، جس کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ عربی بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کی خدمت میں یہ اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں، قالت الاعراب، عرب یہ کہتے ہیں، بدو یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ پروردگار پھر کہتا ہے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، ہمارے حبیب فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، پروردگار ان کے ایمان کا انکار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ عرب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے رسول کہہ دیجئے کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جب وہی چیز دل میں آ جائے گی ایمان بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر
لغت ایک اپنا وجود رکھتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو اس سے تصور دوسرا ہوتا ہے، جب کہتے ہیں صاحب ایمان تصور. اب جب مسلمان کہا تو عام مسلمان کی فہرست میں وہی آتا ہے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہے. اور جب مومن کہا تو اب بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کو عادل بھی مانتا ہے، علی کو امام بھی مانتا ہے. ایمانی کے اندر اللہ کا عادل ہونا بھی آ گیا اور علی کا امام ہونا بھی آ گیا. صلوات پڑھ محمد اور اسے بہتر پڑھ محمد اور عزیز و ایمان اور اس امام کی معرفت. آپ مختصر سے لوگ صحیح، لیکن میں اسی جذبے کے ساتھ کہوں گا جیسے میں نے ہزاروں میں بھی پڑھا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ اتنی سی کمیونٹی ہونے کے باوجود ہم وطن گوش ہے، ورنہ اس مجمع سے کیا فائدہ ہے؟ مجمع تو ہزاروں کا ہے، کچھ گھوم رہے ہیں، کچھ کہیں کی سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہزاروں کے مجمع. 3 سال پہلے اٹلانٹا میں اتنی بڑی مومن جماعت ہے، وہاں بھی اتفاق ہوا پڑھنے کا پہلا اشرا. ہیوسٹن میں بھی پڑھا، آپ ہی کے حیدرآباد کی بڑی تعداد رواں القدیر کے اندر. تو یہ چھوٹی بڑی جماعت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سننے والوں کو گوشے دل سے سننا چاہیے، دل کی گہرائی سے سننا چاہیے. تو امام کیا ہے؟ امام کے لیے ارشاد ہوا کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اس عالم میں، اس کیفیت میں، من مات ولم یعرف، جو مر جائے اس عالم میں، ولم یعرف امام زمانے، اپنے وقت کے، اپنے دور کے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا. زمانے جاہلیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے لے کر پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پورا دور زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. کتنی دیر ہو گئی پڑھتے کچھ اندازہ؟ کتنی دیر ہو گئی اندازہ بتائیے آپ مجھے. آدھا گھنٹہ ہوا کچھ نہیں کہا. تو زمانہ جاہلیت کون سا دور ہے؟ پیغمبر سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. اس میں کوئی نبوت کا دور اور سلسلہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے کوئی. 500 سال کا پیریڈ یہ زمانہ جاہلیت یوں کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر نبی کی شکل میں کوئی نہیں تھا تو اللہ کا کار ہدایت نہیں چل رہا تھا. اگر کوئی پیغمبر کی شکل میں نہیں تھا تو اللہ کا کار ہدایت رکا ہوا تھا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایمان کا تقرر نہیں تھا تو اللہ کا کار ہدایت رکا ہوا تھا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ کچھ صلحاء اور با ایمان حضرات تھے جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کار ہدایت دے رہا. تو یہ جو دور ہے ایسا خطرناک دور تھا کہ اہل موسیٰ، امت موسیٰ، جناب موسیٰ کا دم بھرتی تھی. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کا دم بھرتے تھے. کچھ لوگ دین ابراہیمی سے وابستہ تھے، لیکن چونکہ دین بھی محرف ہو چکا تھا، تحریف ہو چکی تھی، اور ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی تھی، تو نہ جناب ابراہیم کی امت والوں میں سے کسی کا جناب ابراہیم پر صحیح ایمان تھا، نہ امت موسیٰ میں سے ان میں سے کسی کا امت جناب موسیٰ پر ایمان تھا، نہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ پر. سب کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نبی، موسوی کہتے تھے کہ جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کی امت کہتی تھی ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن در حقیقت اکثریت جہالت میں گم تھی. یہ پیغمبر کے زمانے تک دور جاہلیت کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف، جو مر جائے اس حالت میں ولم یعرف، نہ پہچانتا ہو امام زمانے ہی، اپنے وقت اور دور کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا. اور اس حدیث کے اندر معرفت خدا کا ذکر نہیں ہے، معرفت رسول کا ذکر نہیں ہے.
اس میں بس ایمان کی معرفت کا ذکر ہے کہ جو مر جائے اس عالم میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں کہ اپنے وقت کے ایمان کو نہ پہچانتا ہو، اپنے ایمان کی شناخت کو رکھتا ہو، زمانہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس حدیث میں تو کہیں نہیں آیا کہ اللہ کو نہ پہچانتا ہو، رسول کو نہ پہچانتا ہو، لیکن فقط امام کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ہی کی معرفت ہے جو رسول تک لے جاتی ہے. رسول کی امام کو پہچان لے گا، رسول کو بھی سمجھ لے گا، جو رسول تک چلا گیا وہ خدا تک. معرفت امام وہ ہے کہ امام کی شناخت ہو جائے تو رسول کا کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے، رسول کا کلمہ سمجھ لے تو خدا کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد. اور اب ایک اور حدیث چھٹے امام میں اصول کافی کے اندر ہے، جو ہمارے یہاں کی بیسک ترین کتابیں اصول کافی، منلہ الفقیہ، استفسار، تہذیب جو 1000 سال پہلے لکھ دی گئی احادیث کی کتابیں، ان کے اندر موجود ہے کہ چھٹے امام نے اپنے ایک چاہنے والے کے جواب میں لکھا، ایک جملہ لکھا کہ میں تمہیں امام کے بارے میں بتاتا ہوں. اس نے کوئی سوال کیا تھا کہ میں اب امام کا تعارف کرا رہا ہوں، کہ امام دین ہے، امام دین ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی پر عقیدہ، اسی پر یقین ایمان ہے. ومن عرفہ عرف اللہ دینا، جس نے اس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یعنی دین یا امام جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اگر انسان چاہے تو معرفت حاصل نہ کر سکے. معرفت حاصل کرنا چاہے گا تو معرفت حاصل کر لے گا. امام فرماتے کہ میں تم کو امام کی معرفت کرا رہا ہوں کہ وہ دین پورا رجل ہے، ایک شخص کا نام ہے، ایک وجود ہے، جس نے اس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور پھر فرماتے کہ ومن انکرہ، جس نے اس کا انکار کر دیا، انکر اللہ دینہ، اللہ نے اس کے دین کا انکار کر دیا. یعنی ایمان کا وجود ایسا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا تو رسول کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا. اور تاریخ میں اسی امام کا تعارف کرایا جاتا ہے. مجالس اعظم میں اسی امام کے وجود پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے. انہی مجالس اعظم میں امام کے خدمات بھی بیان کیے جاتے ہیں. انہی مجالس اعظم میں ہمارے یہاں امام کی فضیلت کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام کے شرف کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام کی معرفت کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ صرف مصائب یا تاریخ برائے تاریخ نہیں ہے. اب شرف شاعر اہل بیت تشریف فرما ہے. جب میں نے اردو میں ایم اے کیا آج سے 23-24 سال پہلے، تو اس میں ایک تنقید کا پرچہ تھا، اس میں لکھا تھا تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح. یعنی کسی پر اعتراض جو کرنا ہے فقط اعتراض کرنا ہے چونکہ اعتراض کر رہے ہیں، یا آپ اس سے اصلاح چاہتے ہیں. تو کسی پر آپ کے اعتراض کا مقصد دو ہی ہوں گے کہ یا تو فقط تنقید یا اعتراض برائے اعتراض کہ ہم کسی کو برا کہنا چاہتے ہیں، یا تنقید یا اعتراض برائے اصلاح کہ ہم کسی پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم اصلاح اس کی چاہتے ہیں. عزیزوں، مذہب بھی ہمارا کسی کو برا کہنے کا حکم بلا وجہ نہیں دیتا، اس لیے دیتا ہے کہ آپ ان کی برائیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کیجئے. کہ ہم ان کو برا اس لیے مانتے ہیں کہ وہ جو برائیاں ان کے اندر ہے ان سے نفرت ہے. صلوات پڑھیں محمد اور پھر یہ جو برات ہے، برات کے معنی نہ فوش ہیں، نہ برات کے معنی گالی کے ہیں، نہ برات کے معنی فقط سرزنش کے ہیں. برات کے معنی ہے بیزاری کے، دوری کے. ہم یہ اظہار بیزاری کرنے کے بعد میں بتلاتے ہیں کہ ہمارا ان سے دین کا رشتہ ہے، نہ قرآن کا رشتہ ہے، نہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر ایمان کا رشتہ ہوتا تو ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی ظالم، ہم جیسے ایک دوسرے سے اظہار الفت کرتے ہیں ان سے بھی اظہار الفت کرتے ہیں.
آپس میں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ تو قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے لکم دینکم ولی دین نہیں ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ کس لیے ہے؟ اور پورا سورہ برات آ گیا. پورا سورہ برات یعنی اظہار نفرت ہے دشمنان دین سے. اور مجالس اعضاء یہی ہمیں سکھلاتی ہے. وہ تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ جس میں امام حسین سید الشہداء علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر مثلی لا یباع مسلم. بڑا دم ہے اس جملے کے اندر. مجھ جیسا انسان اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنے عظیم اور بڑے حادثات سے سید الشہداء کی زندگی دوچار ہوئی اور ایک نام ہی سید الشہداء کا غم کا پیکر بن گیا. سید الشہداء، مظلوم کربلا، مظلوم نینوا. یہ ایک حدیث ہے غالباً من لاحظ الفقیر شیخ اسلوق کی کتاب. دیکھیے صفات اپنے وجود میں کامن ہوتی ہیں. صفات جہاں پائی جائیں گی وہ اس کا تعارف کرائیں گی. مثلا عدالت ہے ایک کامن چیز ہے، شجاعت ہے ایک کامن چیز ہے، علم ہے کامن چیز. جہاں وہ علم ہوگا کہیں گے عالم. شجاعت ایک کامن چیز ہے، جہاں وہ بہادری پائی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ انسان بہادر، انسان شجاع. اس صفتیں ہیں اپنے وجود میں کامن ہیں، کامن ہے. کبھی کسی ذات کا اختصاص نہیں رکھتی کہ کسی ایک ذات سے مخصوص ہو کر رہ جائے. صفت اپنے وجود میں کامن ہے. آپ علم کا اظہار کریں آپ کو عالم کہا جائے گا، میں شجاعت کا اظہار کروں مجھے بہادر اور شجاع کہا جائے گا. کہیں سے بزدلی کا اظہار ہو تو ان کو بزدل کہا جائے گا. لیکن بعض صفتیں سید الشہداء کی ذات کا جز بن کر رہ گئی، جز بن کر رہ گئی. اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا، اور میں زبان معصوم سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رہے ہمارے آپ کے صفتیں اپنے وجود میں جب ان کو بنایا جاتا ہے اپنی ترتیب و ساخت و پرداخت میں کامن ہیں، جہاں پائی جائیں گی اسی کو نوازا جائے گا اس سے بس. اب یہ کم و بیشی کی دوسری بات ہے کہ وہ فلاں شخص زیادہ بہادر ہے، فلاں اس سے زیادہ بہادر ہے، فلاں کمتر ہے، فلاں بزدل ہے وہ اس سے زیادہ بزدل ہے، فلاں عالم ہے وہ عالم ہے وہ مجتہد ہے، یہ اور بات ہے. لیکن صفت اپنے وجود میں جب بنایا گیا تو کامن ہے. لیکن امام حسین کی صفت جب ہم مظلوم کہتے ہیں تو ایک ذات ذہن میں آتی. من لاحظ الفقیر کی روایت ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے چھٹے امام کی خدمت میں. امام نے ارشاد فرمایا من احب ان تکون الجنۃ مثواه، جو اس بات کو پسند کرتا ہے، جس کو دوست رکھتا ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہو. من احب، جو دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے. امام فرما رہا ہے چھٹے امام ان تکون الجنۃ مثواه، جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہو، مرکز ہو. فلا تدعو زیارت المظلوم، اسے مظلوم کی زیارت نہیں ترک کرنا چاہیے. راوی نے کہا من المظلوم، مولا مظلوم کون ہے؟ کہ لا تعرف، تم نہیں جانتے، وہ میرے جد سید الشہداء ہے. دیکھیے لفظ مظلوم کے بعد راوی نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہ تم نہیں جانتے، وہ میرے جد امام حسین علیہ السلام. تو اتنی باتیں ہمیں یہ سکھلا رہی ہیں، بتلا رہی ہیں کہ امام پر چونکہ کوئی بھی مصیبت آپ دیکھیں، بڑی سے بڑی مصیبت امام کے یہاں نظر آتی ہے. وطن کا چھوٹنا، غربت کا عالم، بچوں سے جدائی،
بھوک اور پیاس ہے، ساری چیزیں ہیں. امام نے وطن چھوڑ دیا جب سوال بیعت ہوا، اور سوال بیعت ہوا تھا، لیکن جب امام نے وطن چھوڑا اور بلایا گیا دربار ولید میں آپ کو، اور آپ اپنے بنی ہاشم نوجوانوں کو لے کر تاکید اس احتیاط کے ساتھ کہ جب میری گفتگو بلند ہو تو تم اندر داخل کر گئے. ولید کی ہمت نہیں تھی کہ امام سے سوال بیعت کرے. کیوں؟ کہ کم سے کم کچھ اس گھرانے کا مرتبہ اس کے ذہن میں تھا. اس نے جو شام سے خط آیا تھا وہ آگے بڑھا دیا. اس میں معاویہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر اور یزید کی بیعت امام سے لی جانے والی تھی اس کا ذکر تھا. تو امام سے جب کہا کہ بیعت کا تقاضا ہے، خط رکھ دیا اس نے، تو امام نے چند جملے کہے، یا ولید انا من اہل البیت، میرا تعلق اہل بیت سے، انا من اہل البیت معدن الرسالہ، میں مرکز رسالت کا رہنے والا ہوں. محبت الرحمہ، جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہ میرا مرکز ہے. مختلف الملائکہ، جو آماج گاہ ملائکہ ہے مقام جہاں فرشتے آتے ہیں. اب میں اور جملوں کی تو انشاءاللہ بعد کی تقریروں میں مجلس میں وضاحت کروں گا. یہ آخری جملہ، مختلف الملائکہ، اس مقام کا رہنے والا ہوں جہاں ملک آتے ہیں. خود شاید امام نے اپنی ولادت کے دن کا بھی ذکر کیا. یاد کرو کہ جب میری ولادت ہوئی تھی کتنے فرشتے آئے، سید الملائکہ آئے، پھر اس کی ضرورت اس کی حاجت پوری کر دی گئی. پھر آخر میں فرماتے ہیں یزید کا تعارف، والیزید شارب الخمر، جس کے لیے بیعت کا تقاضا ہے وہ شراب پیتا ہے. معلن بالفسق، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے. اس کو فجور کیا جو ایسا عمل جو انسان کو اسلام سے خارج کر دے. معلن بالفسق، قاتل نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے. نفس محترمہ وہ ہے کہ جس انسان کی زندگی اسلام نے محترم قرار دی ان کو قتل کرتا ہے، صحابی رسول کی توہین کرتا ہے. پھر اتنی باتیں ہیں یزید کے اندر، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حسین ہوں اور وہ یزید ہے. فرماتے ہیں اب نام نہیں لیا، مثلی لا یبا مثلہ، جو حسین جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت کی. اور پھر جو امام نے کہا وہ کر کے دکھا دیا. وطن چھوٹنا آسان نہیں ہے عزیزوں، وطن چھوٹنا آسان نہیں ہے. یہ رسول کے دل سے کوئی پوچھے. ہجرت کے حالات میں جب پیغمبر جا رہے تھے شب ہجرت، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر، اور مکہ چھوڑ رہا تھا جہاں سے یادیں وابستہ تھیں، بزرگوں کی قبریں تھیں، اور جا رہے تھے ایسی اچھی جگہ مدینہ جہاں کے لوگ ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے. اہل مدینہ نے آپ کو دعوت دی تھی، ایسی جگہ جا رہے تھے. مکے والے آپ کو نکال رہے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن وطن کی محبت ایسی تھی کہ پلٹ پلٹ کر آثار مکہ دیکھ رہے تھے، در و دیوار مکہ دیکھ رہے تھے حضرت سے کہ میرا وطن چھوٹ رہا ہے، اور آنکھوں سے اشک رواں تھے. حضرت جبرائیل آئے، اطمینان دلایا. پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ آج آپ وطن چھوڑ رہے ہیں، کل فتح و کامرانی کے ساتھ اسی مکہ میں پلٹیں گے. میں کہوں اللہ کے رسول، آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جس وطن سے جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پلٹنا نصیب ہوا. لیکن آپ کے نوازے کا یہ امتحان ہے کہ جو اس وطن سے جا رہا ہے، جس کو پلٹنے کا یقین نہیں ہے، جس کو امید نہیں ہے، جس کو اتنا یقین ہے کہ ہاں اس میں پلٹنا تو ہوگا، میری بہن آئے گی، اسیری کے بعد آئے گی، میری شہادت کے بعد آئے گی، علی اصغر کی شہادت کے بعد آئے گی، علی اکبر کی شہادت کے بعد آئے گی، عباس کی شہادت کے بعد آئے گی، اور محمد کی شہادت کے بعد آئے گی، قاسم ابن حسن کی شہادت کے بعد آئے گی. کس کو یقین؟ ایسے وطن سے نکلے اور تاریخ رسول سامنے تھی، تاریخ پیغمبر سامنے تھی، تاریخ نانا سامنے تھی کہ جب ہجرت فرمائی تھی رسول نے تو حسرت و یاس سے دیکھا تھا،
حسین نے کتنی حسرت و یاد سے دیکھا ہوگا. وہ تفصیلی حالات آپ کے پیش نظر ہیں. تاریخ میں جو بدے الفاظ میں آئے ہیں کہ ایک بار حسین کا وطن میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. دارالامارہ میں آئے, یزید کے ایلچیوں نے تقاضا کیا بیعت کا. امام نے انکار بیعت بتلا دیا کہ سبب یہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب پلٹنا چاہتے تھے, مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے کہ ولید, اگر حسین نے اس وقت بیعت کر لی تو کر لی, لیکن اس کے بعد بہت کچھ تو خون ہوگا. حسین سے تم بیعت نہیں لے سکتے. یا تو ان کا سر قلم کر دو یا ان سے بیعت جبری لو. امام نے جب یہ اس کے جملے سنے, آواز بلند کی, یبن زرخا, اے نیلگو چشم آگے بیٹھے, تیری یہ مجال کہ مجھ سے بیعت ہے. بس یہ جملہ بلند ہونا تھا. تو بنی ہاشم جو دروازے پر کھڑے ہوئے تھے تلوار علم کیے ہوئے داخل ہو گئے. اب دل یہ کہتا ہے کہ سب سے آگے عباس ہوں گے, علی اکبر ہمراہ ہوں گے. ارے یہ تو بتاؤ ہمارے آقا سے سوال بیعت کون کر رہا ہے؟ ہاں ہاں عزیزو, ایسے موقع پر جہاں انسان کے چاہنے والے ہوں, جہاں انسان کے حمایتی ہو, تو وہاں انسان کا دل بڑھ جاتا ہے. میرا دل کہتا ہے یہی آقا تھا کہ جب سب کی شہادت ہو گئی ہے, روز عاشور انہی شہداء کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا, اے میدان جنگ کے بہادروں, اے میدان جنگ کے شیروں, حسین تم کو پکار رہا ہے, تم آواز نہیں دیتے. ادعوکم فلا تجیبون, ادعوکم فلا تسمعون. حسین پکار رہا ہے, تم سنتے نہیں ہو. پھر فرماتے ہیں تم تو ایسے نہ تھے کہ حسین پکارے تم آواز نہ دو, حسین بلائے تم لبیک نہ کہو. موت نے تمہیں مجبور کر دیا. اب شب عاشور کی سب کی محبت دیکھتے ہوئے میرا دل یہ